ناظرین آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اور پوری طرح سے ٹھیک ہوں گے۔ میں نے آپ کو اس سے قبل عصمت چغتائی کا افسانہ پڑھایا بچپن، اور وہ نثر کا حصہ تھا، اور اب نظم کی طرف چلتے ہیں۔ تو نظم کے بہت اہم شاعر ہیں مخدوم محی الدین۔ مخدوم محی الدین کی غزل آپ کے نصاب میں شامل ہے، وہ میں پڑھاؤں گا آپ کو۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ یعنی نثری اصناف بھی دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں افسانے ہیں، ہے نا، اور نظم کیا ہے، نظم غزل ہے، اور بھی کہیں نظم بھی آئے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ میں پہلے ایک نثری حصہ اٹھاتا ہوں، پھر نظم کا حصہ اٹھاتا ہوں، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف۔ آج کے جو ہیں شاعر ہیں وہ ہیں مخدوم محی الدین۔ ان کا نام ہے مخدوم محی الدین، اور ان کی جو ہے وہ غزل آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ مخدوم محی الدین کی جو غزل ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس سے قبل کہ میں ان پر آپ سے کچھ گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیا جائے۔ مخدوم محی الدین کا شمار صفحے اول کے ترقی پسند شعرا میں ہوتا ہے۔ پہلے جملے میں ایک لفظ آیا ترقی پسند، یعنی ترقی پسند شعرا جو تھے وہ کون لوگ تھے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ایک جو ہے تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس کا نام تھا ترقی پسند تحریک۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ادب، جو ہمارے جو ادبا تھے، جو شعرا تھے، ہے نا، وہ جو ہے وہ ادب برائے ادب کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اور یہ ترقی پسند تحریک جب شروع ہوئی تو اس میں تحریک میں یہ طے کیا گیا کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ بے چین ہیں، لوگوں کی زندگی، لوگوں کے بارے میں ادب نہیں لکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ اب جو ادب تخلیق کیا جائے گا وہ ادب برائے زندگی ہوگا، ادب برائے ادب نہیں ہوگا۔ تو وہ اس فلسفے کو ختم کر کے ادب برائے زندگی کے فلسفے کو جو اپنایا گیا، وہ تحریک شروع کی باقاعدہ۔ اور اس کے جو بانی تھے وہ تھے سجاد ظہیر عرف بننے بھائی، انہوں نے جو ہے وہ اس تحریک کو شروع کیا۔ اور اس میں جو ہے وہ اس کی جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی وہ 12 اپریل سن 1936 کو لکھنؤ کے رفاع عام کلب میں ہوئی تھی۔ میں خود بھی لکھنؤ کا ہی رہنے والا ہوں، تو ہمارے گھر کے قریب میں ہی یہ رفاع عام کلب ہے۔ یہاں پر ایک اس کی صدارت جو تھی وہ منشی پریم چند نے کی تھی۔ تو انہوں نے بڑا بلیغ جملہ کہا تھا کہ ہمیں حزن کا معیار بدلنا ہوگا۔ تو یہ پوری ایک تقریر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، میں اس میں تفصیل میں نہیں آؤں گا۔ تو بہرحال یہ کہ ترقی پسند تحریک میں یہ تھا کہ جو شاعر جو ہے وہ عوام کے لیے ادب لکھے گا، لوگوں کے لیے ادب تخلیق کرے گا، وہ ترقی پسند شاعر کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ مخدوم جو تھے وہ ترقی پسند شعرا میں صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی پہلی صف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب آزاد نظم کے فروغ اور مقبولیت میں ان کا بھی خاص کردار رہا ہے۔ آزاد نظم آپ جانتے ہیں جس کا ایک عنوان ہوتا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ ساری گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن آزاد نظم کی حیت الگ ہوتی ہے نا، اس کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے نظم سے۔ تو اس میں آزاد طور پر شاعری کی جاتی ہے، وہ کبھی پڑھائیں گے، آزاد نظم کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ بہرحال یہ کہ آزاد نظم کے فروغ اور مقبولیت میں ان کا بھی خاص کردار رہا ہے۔ تو انہوں نے مخدوم نے جو ہے آزاد نظمیں بھی بہت ساری کہی ہیں، اس میں جو ہے وہ ان کا اہم کردار رہا ہے۔ اور وہ 3 فروری 1908 کو میدک تلنگانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1936 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور اسی سال سٹی کالج میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ دیکھیے یہ بچوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو شاعر جس کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ خود اردو کے استاد تھے۔ اور پھر 1941 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور کمیونسٹ پارٹی کے ہمہ وقتی کارکن بن گئے۔ ہمہ وقت کہتے ہیں ہر وقت، یعنی پرماننٹ کارکن بن گئے، مطلب دیکھیے رکن کی جمع ہے کارکن، تو کارکن کے ممبر کے ہوتے ہیں، ممبر بن گئے۔ اور سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل بھی گئے، یعنی اسیر زندہ کیے گئے، ہے نا۔ تو 1956 میں آندھرا لیجسلیٹو کونسل کے رکن مقرر ہوئے، ہے نا، کونسل کے ممبر ہو گئے۔ اور وہ ایک انقلابی شاعر تھے۔ کیسے تھے؟ انقلابی شاعر تھے، یعنی وہ لوگوں کی زندگی میں انقلاب لے آتے تھے، ہے نا۔ اور ان کی شاعری انقلاب اور رومان کا خوبصورت سنگم ہے۔ کس کا؟ 2 چیزیں ہیں، انقلاب اور رومان، انقلاب بھی ہے اور رومان بھی ہے، اس کا سنگم ہے۔ اور ان کے پہلو میں ایک سچے شاعر کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ جو بھی ان کا کلام ہے، یا جو بھی چیز ہے، چاہے غزل ہو چاہے نظم ہو، وہ اس پہ جو ہے وہ حقیقت پسندی کا رنگ غالب ہے۔
یہ ہے کہنے کا مطلب. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثر نظمیں شاعری کی اعلیٰ ترین تقاضوں کو پورا کرتی ہیں. یعنی شاعری کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں. یعنی اس میں جو ہے کہ وہ جو ہے وہ زمین اچھی ہو نا, بحر اچھی ہو, اور کیا نام اس کے الفاظ کا جو دربست ہے وہ اچھا ہو, ہے نا, اس کے نشست برخاست کے طریقے اچھے ہوں الفاظ کے. یعنی بہت ساری چیزیں, اور اس میں جو ہے وہ شعریت ہو, اور اس میں جو ہے وہ سلاست بھی ہو, اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اس میں معنی خیزی ہو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شاعری میں اگر آپ کے شعر میں جو ہے وہ کوئی پیغام ہے نا, اور لوگوں کو جب تک کہ وہ شعر آپ کا جھنجھوڑتا نہیں ہے, اثر نہیں کرتا ہے, تو وہ شاعری نہیں ہے. بہرحال یہ کہ آپ کا کلام جو ہے وہ لوگوں پر اثر انداز ہو, وہ شاعری ہے, وہ کسی بھی حوالے سے ہو. بہرحال یہ کہ اعلیٰ ترین تقاضوں کو پورا کرتی ہے. ان کی شاعری کے 3 مجموعے ہیں. پہلا ہے سرخ سویرا, اور دوسرا ہے گل تر, اور تیسرا ہے بساط رقص. بہت مقبول ہوئے یہ 3 ان کے جو ہے وہ شعری مجموعے جو شائع ہوئے, بہت مقبول ہوئے, بہت مشہور ہوئے. انہوں نے ڈرامے اور مضامین بھی لکھے. یعنی انہوں نے دیکھیے یہ ہوتی ہے جو ہے وہ فنکاری کے شاعری میں ہی نہیں بلکہ نثر نگاری میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ ڈرامے بھی تخلیق کیے ہیں اور مضامین بھی سپرد قلم کیے ہیں. اور 25 اگست 1969 کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے بچوں کہ ان کا انتقال کہاں ہوا. اس طرح سے یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ مخدوم محی الدین جو تھے وہ ان کا انتقال کہاں ہوا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل میں نے آپ کو پڑھایا تھا میر تقی کی جو غزل تھی کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ اس غزل کے 4-6 شعر جو ہے وہ فلم بازار میں لیے گئے تھے. اسی طرح سے اسی فلم بازار میں ہی مخدوم کی جو غزل ہے پھر چڑھی رات بعد پھولوں کی, اس کو بھی لیا گیا اس میں. تو یعنی ادب جو ہے وہ اثر کرتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے, مقبول ہوتا ہے. یعنی جو فنکار ہے اس کی فنکاری جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو ہی نہیں لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی ہے اور ان کے اندر تک جاتی ہے. بہرحال یہ کہ مخدوم کا بھی کلام آپ ان کی جو غزل ہے پھر چڑھی رات بعد پھولوں کی وہ بھی آپ سن سکتے ہیں, اس میں شامل ہے آپ اس فلم بازار میں. بہرحال یہ کہ میں آپ کو جو ہے وہ مخدوم کی یہ غزل اگلی نشست میں پڑھاؤں گا, اور بہت آسان سی غزل ہے لیکن اس آسان میں مشکل کتنی ہے اس کا سدباب کروں گا, اس کا میں حل کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ جو ہے آپ کو بہتر طور پر جو ہے احسن طریقے سے آپ کو اس کے سارے معنی مفاہیم و مطالب سمجھا دیے جائیں, تاکہ آپ کو یہ کہیں سے کہہ نہ سکیں آپ کہ مجھ کو یہ غزل سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال تو اگلی نشست کے لیے میرا انتظار کیجیے. انشاءاللہ میں آپ کو اس مخدوم محی الدین کی جو غزل ہے وہ میں پڑھاؤں گا. تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں, اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ, تاکہ اردو کا فروغ ہو, اردو خوب پھلے پھولے, خوب آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ.